ہمارا پاکستان سہارا پاکستان، لائک کریں، سبسکرائب کریں، ڈیلی پیارا پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پیارا پاکستان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوکت مکی۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال خواجہ فرید روحی امن میلہ روحی چولستان فیروز رحیم میاں خان میں منعقد ہوتا ہے۔ تو آج ہم روحی چولستان میں موجود ہیں اور جھوک فرید حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ پر موجود ہیں، اور آج جو ہے تقریباً چند دن بعد جو ہے سالانہ روحی فرید امن میلہ منعقد ہوگا، جس میں مختلف ایونٹس مقابلے ہوں گے، جس میں جو ہے نیزہ بازی، گھوڑ سواری، صوفی مجلس، گرینڈ میوزیکل شو اور دیگر کافی کشتی کے مقابلے، کبڈی کے مقابلے ہوں گے۔ اور اس میلے کی صدارت ہے حضرت خواجہ معین الدین محبوب خریجہ سائیں اور خان وادہ حضرت خواجہ علی معین خریجہ سائیں اور ولی عہد دربار راول معین خریجہ صاحب کر رہے ہیں۔ اور یہ میلہ بہت ہی دنیا کا عالمی اور بلکہ انٹرنیشنل ایونٹ بن چکا ہے۔ اور پچھلے سال آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس میلے کی ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جو کافی وائرل ہوئی، اور اس سال بھی ہم انشاءاللہ پورے میلے کو جو ہے کور کریں گے اور ناظرین تک پہنچائیں گے۔ اور دیکھتے رہیے ڈیلی پیارا پاکستان۔ دیگر آپ کو چولستان کے مناظر بھی دکھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جس جگہ پر لوگوں کو مسلمان کیا، جو پہلے جو جوک برہمن تھی، بعد میں جو ہے یہ جوک فرید کے نام سے مشہور ہوئی۔ آئیے آپ کو اس کے مناظر بھی دکھاتے ہیں، اور بعض میں آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کی جو ہے آستانہ بن گیا، اور ہر سال یہاں پر جو میلہ منعقد ہوتا ہے۔ والسلام۔ اور موقع پر بھی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ روحی یار ملاوڑیے روے ہر دم یارو ساوڑیے ونج پیسوں لسی گاوڑیے ان سوہنے مٹھل سئی وہ کنوں یا ریت سیکھی ہی کئے وہ کنوں ذرا لک چھپ باندھے میں وہ کنوں کنگل نال لاچا لچپا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں یہی ہے وہ جگہ جہاں پر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو مسلمان کیا، جو پہلے یہ جھوک برہمن کے نام سے مشہور ہوئی، بعد میں جو ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جھوک فرید بن گئی۔ تو ناظرین، اس کی تاریخی حوالہ یہ ہے کہ جناب مجاہد جتوئی، جو کہ ماہر فریدیات خانپور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب دیوان فرید بھی تحقیق میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ 18 فروری 1881 کو فیروزہ چال لاڑہ پہنچے، وہاں سے چولستان کا سفر کیا، اور آپ جو ہے چولستان آئے۔ چولستان میں کہ زمیندار اتم رائے جو رہتا تھا، آپ کے حق کے پرست پر مسلمان ہوا، اور اس کا چچا بھی مسلمان ہوا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں جو پہلے یہ جگہ جھوک برہمن کے نام سے منسوب تھی، مشہور تھی، اور بعد میں جب حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر آئے تو اس کے بعد جھوک فرید بن گئی، کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال کا عرصہ اس روحی چولستان میں گزارا ہے۔ آپ جب بھی چولستان کا سفر فرماتے اور جب بھی چولستان آتے اور اس جگہ پر ضرور آتے، اور لوگوں کا بھی رش ہوتا اور لوگ آپ سے ملنے اسی جگہ پر لازمی آتے۔ میں تو یہ ایک ریت کے ٹیلے ہیں، لیکن اس سے ایک ایسی ہستی جڑی ہے۔ اس ریت کے ٹیلوں کا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیوان میں بہت ہی خوبصورت انداز سے اس ریت کے ٹیلوں کو روحی کہا ہے، کیونکہ روحی جو ہے اسی لیے آپ نے ایک اور دیوان میں بھی لکھا ہے، اسی لیے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ روحی یار ملاوڑیے روے ہر دم یارو ساوڑیے ونج پیسوں لسی گاوڑیے گھن سونے مٹھل سئی وہ کنوں یہ ریت سیکھی ہے کئیں وہ کنوں۔ لیکن روحی چولستان دکھنے میں تو یہ ریت کے ٹیلے ہیں، آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک ٹیلے کا چکر، ایک ایک ٹیلے کی
ایک ایک ٹیلے پر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری مکمل کی ہے، اپنے مولا کی تلاش میں، اپنے محبوب کی تلاش میں، اپنے نبی کی تلاش میں، اپنے رسول کی تلاش میں، اپنے پیر و مرشد کی یاد میں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں، یہ ریت کے ٹیلے، یہ ریت کی روہی، کہیں پر روہی رنگ رنگیلڑی کا نغمہ گاتی ہے، اور کہیں پر یہ روہی رنگیلڑی میرا مٹھڑا روہی چولستان کا نغمہ سرا ہے، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت روہی چولستان ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو روہی چولستان کے دیگر مناظر دکھاتے ہیں، مگر جائیے گا کہیں نہیں، ویڈیو آگے جاری ہے۔ تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ڈیلی پیارا پاکستان سبسکرائب کریں۔